قرآن کے مطابق عقیدہ رکھیں گے تو یہ حبل اللہ کو پکڑنا ہے، قرآن سے ہٹ کر کوئی عقیدہ بنائیں گے یہ ہے لا تفرقو، کہ فرقہ واریت نہ پھیلاؤ۔ میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں، سجدے کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہ کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ قرآن کا نہیں ہے حکم، قرآن نے نہیں کہا، یہ حبل اللہ ہے، یہ حبل اللہ ہے کہ سجدہ کرنا ہے تو صرف کس کے آگے کرنا ہے؟ یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکانی، نہیں ٹیکنی۔ میرے تجزیے سے اتفاق کریں، یقیناً آپ کو کرنا پڑے گا، آپ اسے اختلاف نہیں کر سکتے کہ تجزیے جیسا ہے، آپ میرے تجزیے سے اتفاق کریں گے انشاءاللہ۔ میرا دین، آپ کا دین، دین اسلام، دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔ ہمارے دین کی تو خوبی یہی ہے، ہمارا دین کہتا ہے یہ پیشانی در در پہ نہیں جھکے گی، مزاروں کی سیڑھیوں پہ سجدے، پھر چوکھٹوں پہ سجدے، پھر قبروں پہ سجدے، پھر تعزیے پہ سجدے، پھر سورج کے سجدے، پھر جانوروں کے سجدے۔ جسے علامہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو۔ ایک کا نہیں نہ کرنا، اللہ کہتے ہیں میں نے بھی اللہ نہ آکھیں جو میں تن جانوروں کے سامنے نہ جھکاواں، پھر اللہ نے انہیں جانوروں کے سامنے جھکائے۔ ننگا بیٹھا ہے وہ بندہ، ننگا بیٹھا ہے، تینوں کپڑے اترے ہوئے ہیں، اور لوگ جا کے اس کو سجدہ کریں۔ اللہ کہتے ہیں جھک اب اس کے سامنے، اس پلیت کے سامنے جھک، اس ننگے آدمی کے سامنے جھک۔ پھر اللہ نے یہاں جھکایا، وہاں جھکایا۔ سجدے کے لائق یہ پیشانی جھکنی چاہیے تو صرف کس کے سامنے جھکنی چاہیے؟ اللہ کے سوا یہ پیشانی کسی اور کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ یہ حبل اللہ ہے، یہ واعتصم، پکڑو اس کو۔ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، پیشانی ٹیک دینا، یہ کیا ہے؟ یہ فرقہ واریت ہے۔ جس کو آگے کہا ولا تفرقو، فرقوں میں نہ بٹو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل کرو۔ قرآن نے کہا کہ جو مال، دولت، اناج، زمین کی پیداوار، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس میں بطور نظر و نیاز حصہ نکالنا ہے تو کس کے نام پہ نکالنا ہے؟ یہ ہے حبل اللہ۔ یہ کیا ہے؟ حبل اللہ۔ اس کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر نظریں، نیازیں، چڑھاؤ گے نا، لا تفرقو۔ یہ ہے فرقہ واریت۔ فرقوں میں مت بٹو، قرآن سے ہٹ کے اپنا عقیدہ